جو یہ حدیث ہے، پہلی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آخری گفتگو یا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے، حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیں، پھر اس پہ میں کلام کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ مردوں سے مراد جو مرنے والے، ورنہ مرنے کے بعد تو پھر کیا اس کو تلقین کریں گے، یہ مقصود ہے۔ مسلم شریف کی روایت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو تلقین کرنے کا حکم، اور پھر اس پہ انعام ذکر کیا کہ اگر مردہ یعنی مرنے والا شخص لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آخری کلام یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا وہ ضرور جنت میں پہنچے گا۔ اب تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردے سے کہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ حکم یہ ہے، حکم فقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ مردہ سن کر خود اس کو کلمے کو اختیار کر لے، یہ بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر آپ کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گھبراہٹ میں یا کچھ بھی، کیونکہ جب موت کی غشی طاری ہوتی ہے یا موت کا وقت آتا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جس دنیا میں میں عرصے دراز سے تھا اب قریب اس کو چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے، بیوی چھوڑ جائے گی، بچے چھوڑ جائیں گے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، مال و دولت یہیں رہ جائے گا، اب دوبارہ نہ میں باہر نکل کے گلیاں دیکھ سکتا ہوں، نہ دوستوں سے مل سکتا ہوں، نہ کسی تفریح کے مقام پہ جا سکتا ہوں، ساری رنگینیاں اب ختم ہو رہی ہیں، اب قریب میں قبر میں جانے والا ہوں، جس کے بارے میں بہت سنا تھا لیکن تیاری نہیں کر سکا تھا، اب مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو یہ تیاری کا احساس، کہ عدم تیاری کا احساس کہ میں تیاری نہیں کر سکا، وہاں پہ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں مل کر انسان کے قلب میں گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہیں، ایک دہشت سی طاری ہوتی ہے، ذہن حاضر نہیں رہتا۔ تو فقہا فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھو اور وہ انکار کر دے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا کہ آپ فرماتے ہیں عبادت اور ریاضت میں بڑا کامل تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے کہا کہ میں اس کلمے کو نہیں پڑھوں گا، اور پھر جب مزید کلمہ پڑھا گیا قریب تو کہنے لگا میں اس کلمے سے سخت بیزار ہوں، اور یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو خواب میں وہ شخص نظر آیا کہ جہنم کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، بزرگ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا، تم تو بڑے نیک پرہیزگار تھے لیکن آخری وقت میں سلب ایمان کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور 3 باتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا میں چغلی کرتا تھا، یعنی لڑوانے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر لگا دیا کرتا تھا، اور ایک یہ کہ مجھے ایک طبیب نے کسی بیماری میں یہ کہا کہ تم سال میں 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پی لیا کرو، تو میں وہ شراب پیتا تھا۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے میرا مرتے وقت ایمان سلب کر لیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں اس طرح کوئی بات نکل جائے۔ اچھا، ابھی بھی یاد رکھیں کہ اگر موت کی غشی طاری ہو گئی اور انسان کو ہوش نہیں، اب اس کی زبان سے غیر اختیاری طور پہ کچھ لفظ نکلے تو ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ کافر ہو کے مر گیا، مسلمان ہو، یہ تو عالم ہوش میں اس نے کہا تھا، اس کے بعد انتقال ہوا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کسی کے مرتے وقت دیکھ لیں، اور ہو بھی وہ صحیح العقیدہ نمازی ہو اور کوئی اس میں برائی بھی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ غشی کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے غیر اختیاری طور پہ کچھ نکلا ہے، تو حکم کفر نہیں دیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ کہنا، اکسانا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں، لیکن یہاں پر تلقین کا یہی مفہوم فقہا نے عافیت کے ساتھ اور احتیاطی بیان فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کہو، بلکہ اس کے پاس پڑھیں کہ مردہ خود سن کر اس کو پڑھ دے، اور فرمایا کہ جب وہ پڑھ دے تو پھر اس کے بعد مزید کوئی بھی بات نہ کریں، خاموش ہو جائے، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔
تو ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھ لیا اب آپ پھر باتوں میں لگا لیں اس کو، تو وہ آخری کلام تو نہ ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخری کلام، یعنی بہتر ہے، ضروری سے مراد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی جلدی سے وصیت لکھوا لو، اس سے پوچھ لو کہ مکان کے کاغذات کہاں رکھے ہوئے ہیں، ارے اس سے پوچھو کوئی اکاؤنٹ وغیرہ اکاؤنٹ ہم سے چھپا کے تو نہیں بنایا ہوا تھا۔ ایسی ایسی باتیں اطراف میں ہوتی ہیں تو بیچارے کو کیا کلمہ یاد آئے گا۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ اس مرنے والے کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کی طرف مکمل طور پہ توجہ ہوتی ہے۔ بولتے ہیں یہ تو گیا، اب اس کے ہم تو یہاں ہیں بھائی، اس کے تو حساب کتاب کر لیں، اپنی تو فکر کر لیں۔ ایسے سے یعنی بے حس لوگ بھی نظر آتے ہیں اس معاشرے میں، یہ غلط رویہ ہے۔ تو ہو سکے تو ضرور اپنے مرنے والا کہ کوئی آپ کے قریب میں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔